اہل سنن کے ہیں، اہل سنن کے ہیں وہ پیر کامل، صدر الفاضل، صدر الفاضل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد حمدا نستلذ به ذکرا وان كنت لا احصي ثناء ولا شکرا، لک الحمد حمدا طیبا یملأ السماء واقطارها والارض والبر والبحر، لک الحمد حمدا بشکرک دائما، لک الحمد فی الاولی لک الحمد فی الاخری۔ صلی اللہ علیہ النبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ قیام ان کا نہ عرش بری نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے میں، نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کس طرح ایک آزمائش سے گزارا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتنی دقتیں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یاد رکھو، پورا کا پورا مذہب اسلام ابتدا سے انتہا تک یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ مذہب اسلام کے اندر ہمیشہ قربانی ہی قربانیاں ہیں۔ اسلامی مہینوں کے نام دیکھیں آپ، محرم الحرام سے شروع اور اس کی انتہا ذوالحجہ۔ تو ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم قربانی کا ایک ماری کا وجود میں آیا، اور ماہ ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے لاڈلے چہیتے بیٹے، اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک عظیم منصب قربانی پر فائز کیا۔ تو ہمیں اس نقطے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورا کا پورا مذہب اسلام یہ قربانی ہی قربانیوں کا مذہب ہے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک کوئی اولاد عطا نہیں کی۔ آپ کی عمر 86 سال ہو گئی، پہلی شادی آپ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ یوں ہی ایام گزرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ آپ نے توحید کی خاطر خدائے واحد کی دعوت کو عام کرنے کے لیے لوگوں سے کہا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی نہ سنی۔ اس وجہ سے آپ نے اپنی قوم سے ہجرت کر کے دوسرے ملک آپ روانہ ہو گئے۔ آپ کی اہلیہ حضرت سارہ آپ کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کی تنہائیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے کہ باری تعالیٰ رب ہب لی امتی، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ دعائیں کرتے رہے کہ باری تعالیٰ مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما، مجھ کو نیک بیٹا عطا فرما۔
یوں ہی وقت گزرتا رہا، لیکن آپ کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ جب قبول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا منظر اس طرح بیان کیا۔ حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ میرے شوہر نامدار، تم رات کی تنہائیوں میں رو رو کے دعا کرتے ہو اور ابھی تک تم اولاد سے محروم ہو، تم ایسا کرو میں تم کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دیتی ہوں، دوسرا نکاح کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے کہنے سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کر دیا۔ جب حضرت حاجرہ سے نکاح ہو گیا، چونکہ حضرت سارہ سے ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی، اب حضرت حاجرہ سے نکاح ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ کے پاس ازواج شوہر یعنی شوہر کا بطور شوہر حضرت حاجرہ کے پاس پہنچے تو یوں ہی وقت گزرا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت حاجرہ حاملہ ہو گئی۔ حضرت حاجرہ جب حاملہ ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی کہ اب میری اولاد پیدا ہے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام راتوں رات دعائیں کرتے تھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا فرما، میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ آخرکار تقدیر کو اسی طرح منظور تھا کہ ہم جو پہلا بیٹا دیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ کے شکم سے دیں گے اور وہ اسماعیل ہوگا۔ تو جب حضرت حاجرہ حاملہ ہوئی تو آپ گھر سے تھوڑے قریب کے جنگل میں پہنچی، ایک چشمے کے پاس، وہاں پر آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا اور آ کر کہا کہ حاجرہ تم بڑی خوش قسمت عورت ہو، تمہارے شکم میں جو یہ بچہ ہے یہ بڑا معزز بچہ ہے اور بڑا عالی قدر بچہ ہے، لیکن جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو تم اس کا نام اسماعیل رکھ دینا۔ حضرت حاجرہ بڑی خوش ہوئی، آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور آپ کو اس بچے کی بشارت دی۔ جب حضرت حاجرہ نے بچے کی بشارت دی تو کچھ ایام کے بعد حضرت حاجرہ کے بدن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بسعادت، سبحان اللہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو بڑی خوشی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوئی اور رب کی بارگاہ میں اور رونا دھونا شروع کر دیا کہ باری تعالیٰ تو نے میری دعا کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت کا درجہ دے دیا ہے، میں تیرا لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو اس وقت فرشتوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، رب تبارک و تعالیٰ تو نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو نے ابراہیم کو اپنا خلیل مانا ہے، تو اپنا خلیل جانتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو تو بڑی محبت کرتا ہے اور وہ تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں، اس کا اندازہ ابھی ہم کر لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اب اپنے بیٹے اسماعیل سے محبت ہو گئی، وہ ہر چیز سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امتحان تاکہ فرشتوں کے سوال کا جواب ہو جائے حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کی قربانی کرنا، کہا کہ فرشتے تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا ابراہیم اپنے بیٹے کی محبت میں مستغرق ہے، لیکن ایسا نہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ تو نے
اے باری تعالیٰ تم نے ابراہیم کو خلیل کہا ہے، اور خلیل ہونے کا وہی مستحق ہوتا ہے جس کے دل میں صرف تیری محبت۔ ابراہیم کے دل میں تو اب بیٹے کی محبت آ گئی، تو یہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو طلب کیا۔ یوں وقت گزرتا رہا، حکم ہو گیا اے میرے ابراہیم تم اس بچے کی ماں اور اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، ایسی وادی میں چھوڑاؤ جہاں پر نہ سبزہ ہو، نہ پانی ہو، نہ کھانے کے لیے اغذیہ ہو، نہ پینے کے لیے مشروبات ہو، کوئی قسم کی کچھ ہریالی نہ ہو، ایسے بیابان جنگل میں جہاں پر نہ کوئی ہمسایہ ہو، نہ کوئی پھلدار درخت ہو، ایسی وادی میں حضرت اسماعیل اور ان کی ہاجرہ، ان کی جو والدہ ہے، ان کو چھوڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، مکہ مکرمہ میں جہاں آج آباد ہے، اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ جیسے ہی آپ سنیجہ گھاٹی تک پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے، اس وقت کعبۃ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل عافیۃ من الناس تہدی الیہم وارزقہم۔ باری تعالیٰ میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آیا ہوں، ایسے بیابان جنگل میں چھوڑ آیا ہوں جہاں پر نہ تو کوئی سبزہ اگتا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی کھانا ہے، لیکن میں نے تیرا حکم مانا اور تیرے حکم پر عمل کر لیا، میں ان کو ایسی وادی میں چھوڑ آیا ہوں تیرے حکم پر۔ اب تو ان کی مدد فرما، ان کی دیکھ بھال کر، اور یہ تاکہ نماز پڑھیں، اس وجہ سے تیرے حکم پر میں چھوڑ آیا، تیری عبادت کر۔ لیکن میں نے ان کو تھوڑا پانی اور تھوڑی کھجوریں عطا کی تاکہ وہ اس سے اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ ابھی چھوٹا بچہ ہے میرا ننھا شہزادہ ہے اسماعیل، میں ان کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو یہ حکم سنایا تو ویسے ہی آپ اس پر عمل کریں، کہا اگر اللہ کی مرضی ہے تو میں بھی اس میں خوش ہوں، اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو میری بھی یہی مرضی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، وہاں پر نہ تو کوئی سایہ دار درخت تھا، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے کچھ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو دیا تھا وہی ان کے پاس تھا۔ حضرت ہاجرہ وادی غیر ذی زرع میں آ گئی۔ اب جب تک ان کے پاس وہ پانی تھا اس کو کھایا پیا، جو کھجور رہی اس کو کھائی، لیکن جب وہ ختم ہو گئی تو حضرت ہاجرہ پریشان ہوئی کہ میرا ننھا شہزادہ ہے، بھوک کی وجہ سے تڑپتا ہے، دل بلاتا ہے، اب اس کو پانی میں کہاں سے دے؟ وہاں تو زمین بھی ایسی تھی، اب تک کوئی وہاں بسا بھی نہیں تھی۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو وہاں پر چھوڑ دیا، چھوٹا ننھا شہزادہ اور ایک خاتون اکیلی بیابان جنگل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا امتحان ہے دوستو، حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا اور وہ حضرت ہاجرہ کے پاس جو پانی تھا تھوڑے دن چلتا رہا، جو کھجوریں تھی تھوڑے دن کھائیں، پھر اس کے بعد ختم۔ پھر حضرت ہاجرہ پریشان کہ میرا بچہ رو رہا ہے، میرا بچہ اسماعیل کی تڑپ رہا ہے، پیاس سے بھلک رہا ہے، آخر میں کروں کیا؟ ماں کی ممتا بڑی دقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام قریب ایک پہاڑی کے پاس پہنچی جو صفا کی پہاڑی تھی، اس پہاڑی پر چڑھی
چڑھنے کے بعد چاروں طرف دیکھا، کوئی آپ کو نظر نہیں آیا۔ حضرت حاجرہ پریشان، پھر وہاں سے اترنے کے بعد ایک مروہ پہاڑی تھی وہاں پہ، اس کا چکر لگاتی ہے۔ اسی طرح کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر۔ ماں کی ممتا بلک رہی ہے کہ میرا بچہ چھوٹا ننھا شہزادہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اپنے ہاتھ پیر کو مار زمین پر مار رہا ہے۔ حضرت حاجرہ یوں ہی 7 چکر پورے کرتی ہیں۔ جب مروہ پر آئیں تو آپ نے ایک آواز سنی، ایک غیبی آواز آئی۔ آپ نے پہلے سوچا کہ شاید مجھے ہی یہ آواز آ رہی ہے، حقیقت میں یہ آواز نہیں ہے، لیکن آپ نے جب اس کو غور سے سنا تو واقعی وہ آواز آ رہی ہے۔ حضرت حاجرہ نے اس آواز سے کہا، اے آواز، اگر تو میری مدد کرنا چاہتی ہے تو کر، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ جیسے ہی حضرت حاجرہ رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، چلا رہی تھی، ننھے شہزادے اسماعیل کی پیاس برداشت نہیں کر پائے۔ ماں کا دل بڑا تڑپتا ہے، تو حضرت حاجرہ نے اس آواز سے کہا، اے تو جو ہے، اگر تو چاہتا ہے تو میرے بیٹے کی اور ہماری سب کی مدد کر۔ اتنا کہنا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر لگی اور ان سے چشمہ جاری ہوا۔ حضرت حاجرہ نے جب اس چشمے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کے قریب آئی، قریب آنے کے بعد اس کا ایک گھیرا بنا دیا، اس کو چاروں طرف سے اس کو ہاتھوں سے باندھ دیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ اس پانی کو جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا تھا اس کو اگر باندھ نہیں، گھیرا نہیں بناتی تو وہ ایک چشمے کی شکل اختیار کر لیتی، ایک تالاب کی شکل اختیار کر لیتی۔ حضرت حاجرہ نے کہا، زمزم، اے پانی ٹھہر جا۔ اسی وقت سے اس کا نام آب زمزم ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو چاہے زمزم عطا فرما دیا، زمزم کا کنواں عطا فرما دیا۔ اب یہ واقعہ یہاں پیش آیا المقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بچپن میں اپنے بیٹے اور اپنی زوجہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیابان جنگل میں چھوڑ آئے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب بیٹا ان کے ساتھ سعی کرنے کی عمر کو پہنچ گیا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ گیا، یعنی اپنے ان کے ساتھ اپنا کام میں ہاتھ بٹانے لگا۔ یہاں فقہاء کرام کے اور مؤرخین کے مختلف قول ہیں۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر یا تو 8 سال تھی یا 13 سال تھی، اور بھی مختلف روایتیں ہیں، علی اختلاف الروایات، لیکن یہاں بلاغہ سے بلوغت مراد ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت بالغ ہو چکے تھے۔ تو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام المقدس میں اپنی بیوی سارہ کے پاس تھے، بچپن ہی میں حضرت حاجرہ کو اپنے بیٹے معزز بیٹے حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا، کچھ ایام کے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا تو 2 لوگ پانی کی تلاش میں آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو پرندہ ہے یہ تو اس جگہ پر زیادہ ملتا ہے جہاں پر پانی ہے، تو وہ تلاش میں آئے، حضرت حاجرہ کے پاس آئے۔ جب حضرت حاجرہ سے کہا کہ کیا ہم کو یہاں رہنے کی اجازت مل سکتی ہے، حضرت حاجرہ نے کہا بے شک آپ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ جو زمزم ہے یہ پانی ہے، اس پر میری ملکیت ہوگی، تمہاری ملکیت نہیں ہوگی۔ تو وہ دونوں گئے اور سارے لوگوں کو، پورے قافلے والوں کو وہاں پر مسکن دے دیا، وہاں پر ان کے لیے رہنے کے لیے جگہ مل گئی۔ یوں ہی دن بدن ترقی ہوتی رہی۔ حضرت ابراہیم المقدس میں حضرت سارہ کے پاس تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت خواب آیا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر
8 یا 13 سال ہو چکی تھی۔ وہ خواب کیا تھا؟ قرآنی انداز میں ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعی، جب میرا ابراہیم 86 برس کا ہو گیا تو ہم نے ان کو ایک اولاد عطا کی بڑھاپے میں، بڑی منت و سمجھات کے بعد، لیکن اس کے بعد ہم نے ان کا اس طرح امتحان لیا فلما بلغ معه السعی، جب ان کی عمر، اسماعیل کی عمر ان کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی، ان کے کام میں ہاتھ بٹانے کی ہو گئی، جب وہ سن بلوغت کو پہنچ گئے، جن حضرات نے بلاغہ سے بلوغت مراد لیا، ان کے اعتبار سے اگر ترجمہ کیا جائے تو سن بلوغت کو جب اسماعیل پہنچ گئے، فلما بلغ معه السعی، جب سن بلوغت کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پہنچ گئے، یعنی 13 سال کے ہو گئے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، تو اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے۔ اب یہ کب فرمایا؟ اس سے پہلے یاد رکھو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام المقدس سے مکہ مکرمہ پہنچے، اتنے دن بعد وہاں ملنے پہنچے، سوچا تھا کہ اپنے بیٹے کے لیے جب ملوں گا تو اس کو بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ میں تحفوں سے نوازوں گا، لیکن ایسا کچھ نہیں، تحفہ بھی کیسا، اللہ کا حکم ہو گیا اے میرے ابراہیم جب تم اسماعیل سے ملنے کے لیے جاؤ تو ایک رسی اور ایک چھری لے جانا۔ یہ کیسا امتحان ہے، اتنے دنوں کے بعد بیٹا عطا کیا، بچپن ہی میں باپ سے جدا ہو گیا، اور پھر جب ملنے گئے تو رسی اور چھری کا مطالبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی اپنے پاس لی اور اس کو چھپا لیا۔ جب حضرت حاجرہ کے پاس پہنچے کہا خاتون میرے بیٹے اسماعیل کو تیار کر دو، آج میں اپنی دوست کے لیے مہمانی کے لیے جاؤں گا اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں لے کر جاؤں گا، آج بہت بڑے شہنشاہ کے یہاں دعوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب تیار کر دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے۔ ادھر شیطان پریشان کہ قربانی کرنا تو اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا انعام ہے، اگر انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کر دی تو یہ تو بہت اچھے انعامات سے نوازے جائیں گے۔ تو شیطان حضرت حاجرہ کو بہکانے کے لیے آ گیا، ایک بزرگ کی شکل اختیار کر کے حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے حاجرہ، تمہارے شوہر اسماعیل کو تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے، تمہیں معلوم؟ تو حضرت حاجرہ نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، وہ اپنے دوست کے گھر مہمانی کے لیے لے گئے۔ شیطان نے کہا وہ مہمانی کے لیے نہیں لے گئے بلکہ وہ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا ارے کیا کوئی مشکل باپ اپنے بیٹے کو، اور ایسے بیٹے کو جو اتنی دنوں کے بعد منت و سماجات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہو، اس بیٹے کو بھی کیا قربان کر سکتا ہے، ذبح کر سکتا ہے؟ تو کبھی جھوٹا بھی سچ بول دیتا ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اس وقت حضرت حاجرہ کا جواب سنا۔ حضرت حاجرہ نے کہا تم مجھے شیطان مردود معلوم ہوتا ہے، ارے اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک اسماعیل کیا، اگر ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا، وہ تو ایک اسماعیل ہے، اللہ کے نام پر تو میں ہزاروں اسماعیل ہوتے تو اللہ کے نام پر جان قربان کر دیتا۔ اب وہاں اس کا داؤ نہ چلا، حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور حضرت اسماعیل کو بہکانا شروع کرنے کی کوشش کی، بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی بھی، اور کہا کہ اے اسماعیل تم جانتے ہو تمہارے باپ تم کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، اپنے دوست کے مہمانی کے لیے لے کے جا رہا ہے، ایک بادشاہ کے دربار میں لے کر جا رہا ہے۔ شیطان نے کہا نہیں، وہ تم کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو قسم خدا کی حضرت اسماعیل نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میرے اندر
ایک جان ہے، اگر میرے وجود میں 1000 جانیں ہوتی تو میں ہزاروں جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ پھر وہاں بھی اس کا دعویٰ چلا تو آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا۔ جب حضرت اسماعیل سے مایوس ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تم اپنے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کیا ایک خواب کی چکر میں، ایک خواب کی بھرپائی کے لیے، خواب کے مطالبے پر آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ یہاں پر رک کے میں ایک بات کہہ دوں کہ جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہے، جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو شیطان نے کہا تم ایک خواب کے چکر میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو، تم ذبح مت کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مردود تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، تو چلا جا، اگر 1000 اسماعیل ہوتے تو میں 1000 اسماعیل کی جان قربان کر دیتا۔ اس وقت مکہ مکرمہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو میدان مینا میں لے کر آئے تو 3 جگہ پر، 3 جمرات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے روکنے کی کوشش کی۔ آپ نے تینوں جگہ پر اٹھا کر 7 کنکریاں ماری۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو حجاج لوگ ادا کرتے ہیں۔ آج تو نہ وہاں پر کوئی شیطان ہے، لیکن کنکری مارنا ان کا سیلیبریٹ کرنا ہے، ان کا خوشی منانا ہے۔ تو جب اب راز فاش کیا، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی، اے میرے بیٹے دیکھو، یا بنی انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے۔ میدان مینا میں آ کر اب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، یا بنی، یہ آپ جانتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں بنیا یہ بیٹے کی تصغیر آتی ہے عربی میں، وہ تصغیر کبھی تحقیق کے لیے آتی ہے، کبھی محبوب بنانے کے لیے آتی ہے، یعنی کسی چیز کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا بڑا محبوب ہے۔ جیسے بیٹے سے بٹوا، تو بٹوا لاڈ پیار میں والد اپنی اولاد کو بول دیتا ہے، اور یا بنیا، اے میرے بیٹے، یعنی میرے بیٹے میں جو تجھ کو ذبح کروں گا خواب میں، یہ عداوت مقصود نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے، میرے دل میں اب بھی اتنی محبت ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، اذبحک، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ تم مجھ کو ذبح کرنا چاہتے ہو اور اللہ کا حکم ہے، تو یا ابت افعل اصل میں ابتی تھا، یہاں سے یا کو حذف کر دیا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں جلدی ہو۔ کبھی کبھی لفظ کو حذف کر دیا جاتا ہے اپنے دل کی بات اجلت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے۔ تو یہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا میرے باپ جب تم نے خواب دیکھا ہے تو یا ابت افعل، آپ کر گزریے جو کچھ آپ کو حکم دیا ہے، یا ابت افعل، آپ جلدی کرو کہیں اللہ کے حکم میں دیری نہ ہو جائے۔ یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یا ابت افعل فانظر ماذا ترى، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ کو جو کچھ حکم دیا گیا ہے وہ جلدی کر گزریے، ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، میں تم کو صبر کر کے دکھاؤں گا۔ آپ کو جو کچھ بھی حکم دیا گیا ہے آپ اس پر عمل پیرا ہو جائے، اس کو کریں، لیکن میری کچھ وصیت ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کچھ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا والد محترم جب آپ مجھ کو ذبح کریں تو 3 باتوں کا خیال رکھنا، ایک یہ کہ میرے دست و پا کو رسی سے باندھ دیں،
کہیں ایسا نہ ہو آپ مجھے ذبح کریں، میرے دست و پا تکلیف کی وجہ سے جب تڑپتے تو آپ مجھ کو رسی سے باندھ دینا، اور اگر آپ رسی سے نہیں باندھیں گے تو ہو سکتا ہے تڑپنے کی وجہ سے آپ کے دل میں رحم آ جائے اور آپ کی چھری ذبح کرنے سے رک جائے، اس لیے مجھ کو رسی سے باندھ دیں۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ مجھے ذبح کریں تو پیشانی کے بل مٹا دینا، کہیں میرا خوبصورت چہرہ دیکھ کر آپ کا دل پگھل نہ جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے میرے باپ ابراہیم تم اس طرح کر دینا، اور یہ بھی یاد رکھنا میرے ذبح ہونے کی خبر میری ماں کو نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا ذبح ہونا ان کے دل پر شاخ گزرے اور کہیں اضطراب کی حالت ان پر طاری ہو جائے۔ یہ تینوں وصیتیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو چھری سے اور رسیوں سے باندھ دیا اور چھری آپ کے گلے پر حکم پر رکھی اور آپ کو پیشانی کے بل مٹا دیا، چھری چلائی، چلانے کے بعد چھری نہیں چلتی، بہت تیز چھری لیکن چل نہیں پاتی، بار بار کوشش کرتے لیکن چھری نہیں چل پاتی، بڑا پریشان۔ دونوں بیٹے اٹھنے کے بعد رب کی بات، دونوں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل باپ بیٹے اٹھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ ہم سے کیا خطا ہو گئی، ہم سے کیا کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں کرتا۔ پھر دوبارہ حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا، پھر ذبح کرنا چاہتے تھے، ذبح نہیں ہوئی، پھر پریشان رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے باری تعالیٰ آخر بات کیا ہے، تمہاری قربانی کو قبول کیوں نہیں کرتا۔ بڑے پریشانی کی حالت میں جب تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لٹایا اور لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہا لیکن ذبح نہیں ہو پائی، آپ کو جلال آیا اور آپ نے اس وقت چھری کو پتھر پر مارا، وہ پتھر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، لیکن پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلال آیا تو ایک پتھر پر چھری ماری جس کی وجہ سے وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ پھر اس چھری سے مخاطب ہو کر کہا اے چھری تو میرے بچے اسماعیل کو کیوں ذبح نہیں کرتا؟ تو اس وقت اس چھری نے کہا کہ میں تمہارا حکم مانوں یا رب کا حکم مانوں؟ رب نے مجھے 70 مرتبہ منع کیا ہے کہ میرے بندے اسماعیل کی گردن کو نہ کاٹنا۔ تو اس وقت اللہ نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ، میرا ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر رہا ہے، اس کی گردن کی جگہ اس دمبے کی اس مینڈے کی گردن رکھ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر لاسٹ بار چھری چلا رہے، دیکھا کہ ادھر میرا بیٹا اسماعیل لیٹا ہے اور میں اس کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں، لیکن جب دیکھا تو اس کی کیفیت کچھ الگ تھی، دیکھا کہ ایک مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم نے کہا وللہ الحمد، یہی تکبیر تشریف والبر۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت جبریل علیہ السلام کی سنت۔ تو اس طرح رب کی بارگاہ میں قربانی ہوئی، اور اس وقت جو فرشتوں نے کہا کہ اب تیرے ابراہیم کے دل میں اسماعیل کی محبت آ گئی، اس سوال کا جواب بھی فرشتوں کو مل گیا۔ اور یہاں پر ایک بات چلتے چلتے اور میں بتا دیتا ہوں، جو خواب دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ 8ویں ذی الحجہ کو دیکھا تھا، 9ویں کو دیکھا تھا، پھر 10ویں کو دیکھا تھا۔ جب پہلی 8ویں تاریخ کو دیکھا تھا پہلی بار، تو اس وقت آپ نے پھر صبح اٹھتے ہی 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ پھر دوسرے دن وہی خواب دیکھا تو 200 اونٹوں کی قربانی کی۔ پھر تیسرے دن آپ نے خواب دیکھا تو رب نے فرمایا میرے ابراہیم وہ چیز قربان کرو جو دنیا میں تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔
حضرت ابراہیم سمجھ گئے میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی کا مجھ سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو یہ قربانی کرنا حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت۔ تو دوستو، مذہب اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ کس طرح انسان پریشانی اور مشقت سے گزرتا ہے اور کس طرح اس پر آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ نے نہیں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہم انسانوں کو آزماتے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دوسرے کا خوف اس کے دل پر ڈال دیتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، کبھی پیاس سے آزماتے ہیں، جیسے ابراہیم، اسماعیل اور ان کی بیوی ہاجرہ کو ہم نے آزمایا، اور جس طرح تمام لوگوں کو ہم آزماتے ہیں اس وجہ سے تاکہ جو ہماری آزمائش میں کامیاب ہو گیا، جو امتحان میں کامیاب ہو گیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان کے لیے جنت کی بشارت دے دیتے ہیں، ان کے لیے جنت کی خوشخبری آ جاتی ہے۔ تو دوستو، اگر کسی پر پریشانی ہو تو یہ نہ سوچے، دکھڑا نہ رو کہ یہ ہمارے اوپر ہی آنی تھی، دوسرے کے اوپر آ جاتا۔ دوستو، یہ امتحان جو لیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ انہی بندوں سے لیتا ہے جو اس کے بڑے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اس کے مقرب بندے ہوتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک بات اور عرض کر دیتے ہیں، وَاشْدُدْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ اللَّهِ مُعْتَصِمًا فَإِنَّهُ الرُّكْنُ إِنْ خَانَتْكَ أَرْكَانُ، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، اللہ کا سہارا پکڑ لو، اللہ والے بن جاؤ، ہر غیر سے منہ پھیر لو، رب کی رضا کی تلاش، رب کی خوشنودی کی تلاش اور رب کی تلاش زندگی کا مقصود بن جائے۔ وَاشْدُدْ يَدَيْكَ بِحَبْلِ اللَّهِ مُعْتَصِمًا فَإِنَّهُ الرُّكْنُ إِنْ خَانَتْكَ أَرْكَانُ، تمام سہارے دھوکہ دے دے تب رب تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی رحمانیت اور اس کی کریم نوازی اور اس کی کرم نوازی ہم لوگوں کے کام آتی ہے۔ آپ حضرات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت میں جینا اور اس کے رسول کی محبت میں مرنا سیکھیں۔ دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔